ہیں کہ جس عورت کو بچوں کی وفات کے ساتھ آزمایا جائے، ماں کا خاص طور پہ ذکر ہوتا ہے لیکن باپ بھی اس میں شامل ہے۔ جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور اس کے لیے کمر توڑ دینے والا غم ہوتا ہے، اگر وہ دل کا ٹکڑا چھن جانے پر اللہ کا شکوہ کرنے کے بجائے صبر کرے تو اللہ فوت ہونے والے بچے کو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے۔ اور کیا چاہیے، ہم جہنم سے اگر بچا لیے جائیں۔ اور اکثر بیشتر ماؤں کے ساتھ یہ معاملے ہوتے چلے آئے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک دن ہمیں واعظ سنانے کا مقرر فرما دیجیے۔ آپ نے مقرر فرما دیا، پس انہیں واعظ کیا تو فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں وہ قیامت کے دن دوزخ سے اس کے لیے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر 2 مر جائیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے۔ یہ چند بیماریاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ذکر کی جو ہم نے پیچھے پڑھی۔ اگر آپ پچھلے میرے لیکچر سنیں تو بہنائی جانا، مرگی پہ صبر کرنا، طاعون، اور ابھی ہم بچوں کی وفات کی بات کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ کہ مومن آدمی کسی بھی بیماری یا تکلیف میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے عوض اس کے گناہ معاف کرتے ہوئے اسے اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کرنے والے کے لیے سکھائی، جس میں تیمارداری کرنے والے مریض کو گناہوں کی معافی کی نوید سنائی جاتی ہے۔ اور یہ دعا ہر بیمار کے لیے، خواہ بیماری کوئی سی بھی ہو، خوشخبری ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جس کی بھی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، اللہ نے چاہ تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر بیماری گناہوں کو دھونے والی ہے، اس لیے بیماری میں رنجیدہ دل ہو کر رونے دھونے، نماز اور عبادت کو چھوڑنے کے بجائے صابر اور شاکر بن کر خاموشی سے جرت مندوں کی طرح غم جھیل لینے میں کتنا ہی بڑا انعام پوشیدہ ہے کہ بیماری اسے گناہوں سے صاف کرتی ہوئی گزر جاتی ہے۔ دھوبی جب میلے کپڑے کو دھوتا ہے تو اسے گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر شدت گرمی کی آنچ دیتا ہے، شدید گرمی کی، پھر دھوبی پٹرے سے اس کی دھلائی کرتا ہے، بار بار اسے پتھر پہ پٹکتا ہے تاکہ وہ میل کچیل صاف ہو جائے، اور کپڑا ہے کہ خاموشی سے یہ چیزیں برداشت کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ خود سے داغ دھبوں اور میل کو اس امتحان کے بغیر صاف نہیں کر سکتا، اور اگر وہ میل کچیل سے لتھڑا رہے تو کوئی اسے محبت سے زیب تن نہیں کرے گا، اور محبوب کے بدن پہ وہ پوشاک بن کے سج نہیں سکے گا۔ غور کیجئے، اسی طرح گناہ بھی بندے کے جسم پر میل اور گندگی کے بدنما دھبے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنے محبوب رب کے ہاں تقرب کس طرح سے حاصل کر سکتا ہے؟ لیکن وہ محبوب بڑا رحیم و کریم ہے، وہ اس بندے کو کپڑے کی طرح مصائب کی بھٹی میں ڈال کر گناہوں کے غبار سے دھو ڈالتا ہے تاکہ اسے آخرت کے غضبناک عذاب سے محفوظ رکھا جا سکے اور انعامات سے نوازا جا سکے۔ مگر جو بیماری میں پھسل گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا، اس کی مثال اسی کپڑے جیسی ہے جسے جب پتھر پہ پٹکا گیا تو وہ برداشت نہ کر سکا اور پھٹ گیا، پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ عیب زدہ ہو کر نظروں سے گرا دیا گیا۔ اور جس نے صبر کیا، اور ایوب علیہ السلام پر صبر کی وجہ سے انعامات کی بارش دیکھ لیں کہ کس قدر ان پہ انعامات کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طبرانی کی روایت ہے، قیامت کے دن شہید اور سخی وغیرہ سب سے حساب ہوگا، لیکن اہل بلا اور مصیبت آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نہ ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نہ ترازو قائم کی جائے گی، بلکہ ان پر اجر و ثواب مینے کی طرح برسے گا، یہاں تک کہ اہل عافیت اس ثواب کو دیکھ کر کہیں گے، کاش ہم کو بھی دنیا میں دکھ پہنچتا اور ہماری کھال کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ ایک شخص نے
اللہ تعالیٰ ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی درجہ مقرر کرتا ہے، لیکن نیک اعمال سے وہ بندہ اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے اور بلاؤں کے ذریعے سے وہ درجہ عطا کرتا ہے۔ ابن حبان میں یہ روایت ہے۔ مطلب یہ کہ بندے کے نیک عمل زیادہ نہیں ہوتے، لیکن بلاؤں پر صبر کرنے کی وجہ سے اس کو بلند مرتبہ عنایت کر دیا جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کسی مومن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا تکلیف، یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے باعث اس کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، کسی مسلمان کو اگر کبھی کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو ایک نیکی لکھ جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ثواب کی زیادتی بلاؤں کی زیادتی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو ان بلاؤں پہ راضی رہا وہ قیامت میں بھی خوش رہے گا، اور جس نے تنگی کا اظہار کیا وہ قیامت میں بھی رنجیدہ رہے گا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دنیا میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ان کی جان، اولاد اور مال میں نقصان ہوتا رہتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے ذمہ ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ مصائب سب دنیا ہی میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ سے ملاقات کے وقت وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔